کھلے قصر نماز کسے کہتے ہیں؟ 4 رکعت والے فرضوں کو 2 رکعت فرض پڑھنا، سنت مکمل ادا کرنا، نفل مکمل ادا کرنا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور والا یہ تو خوف کی بات تھی، اب تو امن ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، جو رخصت اللہ عطا فرمائے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ قصر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کہے میں نے قصر نہیں پڑھنی، میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے، میں مکمل نماز ادا کروں گا، تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اگر کوئی بھول کے دوران سفر 4 رکعت پڑھنا شروع کر دے اور 2 کے بعد وہ تشہد پہ بیٹھا ہو، اس نے عبدو و رسولو تک پڑھا ہے اور پھر اس نے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی ہے، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے ایسا کرنے والا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر تو امام مقیم ہے، یعنی اسی علاقے کا ہے اور اس نے مکمل نماز پڑھنی ہے، اس کے پیچھے مسافر نماز مکمل ادا کرے گا۔ لیکن اگر آپ دوران سفر ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی آپ ہی نماز پڑھائیں، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ بھئی میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دوں گا، اس کے بعد آپ نے اپنی 2 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ اب وہ 2 رکعت مکمل کیسے کریں گے؟ وہ کچھ پڑھیں گے نہیں، بلکہ جتنی دیر تک سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر وہ خاموشی سے کھڑے ہوں گے اور پھر رکوع کریں گے، اس میں تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے۔ اس طرح اگر کوئی شخص امام بنے اور وہ مسافر ہو، اس کے پیچھے مقتدی مقیم ہو، وہ نماز ادا کروائے گا اور یہ نماز اس طرح ادا کرے۔ ایک کون شخص مسافر ہوتا ہے؟ بعض نے اس کی مختلف لمٹ بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو شرعی میل، جس کو شریعت کا میل کہتے ہیں، وہ آج کے انگریزی مائل سے بہت مختلف تھا۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مشہور مفسر قرآن و گزرے ہیں، آپ نے اپنی مارکارہ تفسیر تبیان القرآن لکھی ہے، محقق آدمی تھے۔ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو اس وقت کا شرعی میل تھا اور آج کا انگریزی مائل ہے، اس میں فرق ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی 99 پوائنٹ سم تھنگ کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو تو وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ اگر کوئی اس سے کم ہے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے، ہاں، بلکہ 100 کلومیٹر پورا ہی ذہن میں رکھیں کہ 100 کلومیٹر کا کوئی سفر کر رہا ہے اور وہ اپنے شہر سے باہر نکل گیا ہے۔ شہر سے باہر پہلے کیا ہوتا تھا؟ قبرستان شہر سے باہر ہوتے تھے یا چوکی شہر سے باہر ہوتی تھی، چوکی سے نکلا تو لہٰذا وہ اپنے شہر سے، اپنے علاقے کی حدود سے نکل گئے۔ تو آج کے دور میں ہمارے یہاں پہ جو کہ موٹر ویز ہیں، تو اگر وہ موٹر وے پہ لاہور جانے کے لیے وہ گھر سے نکلا تو موٹر وے پہ چڑھ گیا، اس کا مطلب ہے اپنا شہر اس نے چھوڑ دیا، وہ دوسرے راستے پر گامزن ہے۔ تو جب وہ سفر کر رہا ہے، دوران سفر وہ نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ کب تک؟ 14 دن مکمل، یا اس سے کم رہنے کی نیت ہے تو وہ نماز قصر پڑھے گا۔ اگر زیادہ کی نیت ہے تو وہ نماز قصر نہیں پڑھے گا، پھر وہ مقیم ہو جائے گا، پھر وہ نماز وہاں پہ مکمل ادا کرے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی خاتون اپنے میکے جاتی ہے تو کیا وہاں پہ وہ نماز پوری پڑھے گی یا یہاں پہ نماز پوری پڑھے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خاتون کا وطن اصلی اس کا سسرال ہوتا ہے، تو سسرال میں وہ مکمل نماز پڑھے گی۔ اگر اس کا میکا اتنی دور ہے، یعنی کہ 99 پوائنٹ سم تھنگ یا 100 کلومیٹر، تو جب وہ وہاں پہ جائے گی، اب وہ وہاں پہ قصر نماز ادا سمجھ آئے گی۔ بعض لوگ اپنے آبائی علاقے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر تو ان کا آبائی علاقہ، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص لاہور کا رہنے والا ہے یا کوئی شخص سہیوال کا رہنے والا ہے، چیچا وطنی کا رہنے والا ہے، اس کی آبائی زمینیں وہاں پر ہیں، آبائی گھر ہیں، اور وہ گرمیوں میں وہاں چلا جاتا ہے، سردیوں میں یہاں آ جاتا ہے، تو اب یہ دونوں اس کے وطن اصلی ہیں، وہاں بھی وہ پوری نماز پڑھے گا، یہاں بھی پوری پڑھے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں اور انہوں نے رشتے تعلق ناتے، انہوں نے کہا جی بس جو زمینیں جائیدادیں وہ بھی بیچ بوچھ کے ہم آ گئے ہیں، وہ کھنڈر بن گئے ہیں، تو اب جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہ اس کا وطن اصلی۔ اگر کوئی شخص ڈرائیور ہو، ٹرین کا ڈرائیور ہے، جہاز کا پائلٹ ہے، اور مسلسل اس کا آنا جانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ساری زندگی بے شک اسی طرح سفر میں رہے تو وہ قصر نماز ہی ادا کرے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، کیا وہاں پہ قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ اگر تو ان کا ڈیوریشن کامل 14 دن سے کم کا ہے تو مسافر ہے، وہ قصر نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہاں امام کے پیچھے ادا کر رہے ہوں تو وہ مکمل نماز ہی ادا کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟